اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم عبادت کیوں کریں۔ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو کہا، ایک تو عبادت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں نا۔ ہم نے نماز ہی کا وہ ذہن بنا لیا ہے کہ نماز ہی عبادت ہے، اور پھر اس میں یعنی دل تو آپ نے دنیا کو دے دیا ہے، پھر آپ کا گلہ یہ ہے کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چاہیں آپ چاہتے کسی اور کو ہیں، اور پھر آپ دل لگانا چاہتے ہیں نماز میں۔ یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے نا۔ محبت آپ کی کسی اور چیز سے ہے، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا دل تو وہیں رہتا ہے، میرا دل تو وہیں رہتا ہے، یہاں تو آتا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا پڑھوں؟ کیسے کروں؟ اس پہ کیسے قابو پاؤں؟ تو اس کا معاملہ تو آسان ہے کہ دل آپ اللہ ہی کو دے دیں، اور اپنے دل میں اللہ ہی کو بسا لیں، تو پھر صرف نماز میں نہیں، ہر وقت آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ حضور کی کیفیت میں ہوں گے، آپ کا دل حاضر ہوگا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا۔ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں میں تو آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں، خدا کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ساری خواہشات دنیا کو ہم نے بھر لیا ہے، یہ روپیہ ہے، یہ ڈالر ہے، اور یہ بس پیسے ہیں، اور دنیا ہی دنیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیں، یعنی نظر رحمت پھیر لیں، اے میرے حبیب جو پھر گیا میری یاد سے، جس نے دنیا میں میری یاد کو بھلائی دیا اور دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ چاہتا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ تو یہ کوئی یعنی مجھے پھر تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا جو ہے وہ خیال صحیح نہیں رہتا اور دیگر طرف چلا جاتا ہے، دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہتے تو نہیں ہے لیکن دنیا ہی کی طرف جاتا ہے نا۔ تو بہرحال اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ دل کو آپ نے دینا ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کریں دل آپ نے دینا کس کو ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ کیا آپ کی خواہشات دنیا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترک دنیا کر دو، آپ دنیا کو ترک کر دو، یہ تو اسلام کا وہی نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ کے لیے استعمال کرو، دنیا یہ زندگی کو ایسا گزارو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مختصر جملہ ہے، زندگی کو یعنی زندگی میں اللہ کو مقصود بنا کے زندگی اللہ کے لیے گزارنا شروع کرو۔ ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے آپ کی، ہر کام میں، صرف نماز کی بات تو نہیں، ہر کام میں آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے۔ ہر کام کریں اور تو وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ کریں کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں، جنت میں انسان تبھی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم نے ساری زندگی مقصد حیات ہمارا ہم نے غلط تعین کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش نہیں ہوتا۔ یعنی وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی نہیں ہوگا، یا جس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے، تو اس کا دل کیسے اللہ سے لگ سکتا ہے؟ اس کا نماز نہیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کی ضائع ہونے والی ہے، اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر صحیح ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور آپ ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانیے
جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ واتبع ہوا، خواہشات نفسی ہیں جو کچھ بھی ہے اس کی زندگی میں، اور تو کچھ بھی نہیں، اور اس کا ہر کام جو ہے افراط و تفرید پر مشتمل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا دل اصل میں اللہ کی یاد سے غافل ہے اور غافل رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی تڑپ نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی سے ملاقات کی۔ آپ دیکھ لیں اپنے خواہشات کو، اللہ سے ملاقات کی ہمیں کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کے یعنی موٹیویشن نہ ہو، آپ کی زندگی کے جو حقیقی اگر جو موٹیویشن ہے جو کہ حقیقت میں ہے کہ اللہ کی ملاقات، اگر وہی آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی آرزو ہی نہیں ہے، کوئی تمنا ہی نہیں ہے، تو پھر باقی باتیں فضول ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ کی عبادت تو پھر کہلائے گی نہیں۔ اللہ کی یاد کو بھلا کے انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کا دل شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے، جس کا دل رحمان کی یاد سے غافل ہے، من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ تو شیطان لگ گیا، آپ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح آپ کی دنیا کی زندگی ہے۔ اب شیطان آپ کا ساتھی پکا دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا۔ یہ آیت پوری میں سناتا ہوں، اس میں مضمون ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے پہلو تہی کی، اس کا مقصد میں آپ کو بتا دوں کہ یہی ہے کہ جو دنیا ہی کو اپنی منزل بنائے رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کے علاوہ کوئی اس کی منزل نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب شیطان آپ کا ساتھی بن جائے تو اور آپ پھر یہ گلہ کریں، یعنی آپ نے بنایا شیطان کو اپنا ساتھی، پھر آپ کہتے ہیں نماز میں میرا دل نہیں لگتا۔ آپ کا دل تو مشکل ہے کہ کسی چیز میں بھی آپ کا دل نہیں لگے، نماز کیا، ذکر کریں گی، قرآن پڑھیں گی، کسی چیز میں بھی آپ کا صحیح وہ آپ فائدہ لے نہیں سکتی اس چیز سے۔ بہرحال تو پھر آگے آیت کا یہ حصہ ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ اب شیطان جو ہے اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہے گا۔ سیدھا راستہ تو اس کی منزل ہی نہیں ہے، یعنی جو سیدھے راستے کی منزل ہے یہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ شیطان یہ کرے گا، چونکہ اس کا ساتھی ہے تو وہ اس کو روکتا رہے گا۔ اگر کوئی خیال آیا بھی، یار یہ تو بات سچی ہے کہ اللہ ہی کو منزل بنا لو، اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لو، اللہ ہی کے لیے زندگی گزارو، یہ اگر خیال آئے گا بھی تو شیطان اس کو بھٹکا دے گا، کیونکہ اس کا ساتھی تو شیطان ہے، اور زندگی گزارتے ہوئے یہ گمان کرے گا کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ، یعنی شیطان اس کے بد اعمال کو ملمع کر کے اس کو اچھا دکھا دے گا۔ دیکھو تم تہجد بھی پڑھتے ہو، دیکھو تم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، 5 وقت کے تم نمازی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ۔ شیطان اسے یہ کہے گا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمان ان کا یہ ہوگا بھئی میں نے اتنی خیرات کی ہے اور میں نے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں، اور دیکھو میں نے، ہے نا، یہ ساری میں خرچے وغیرہ کرتا ہوں۔ تو چونکہ منزل اس کی اللہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم کر کے ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہو گیا، مجھے ذکر اذکار کر رہی ہوں اور روزانہ 1000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرتی ہوں، میں درود شریف پڑھتی ہوں، روزے ابھی گرمی کے روزے رکھے میں نے، سخت گرمی میں روزے رکھے، 5 وقت کی نمازی ہوں، صبح ہی اٹھتی ہوں نماز کی، اذان سے پہلے میں اٹھ جاتی اور 2 رکعت
تہجد پڑھ کے پھر میں اذان ہوتی ہے تو پھر میں فجر پڑھ لیتی ہوں. تو یعنی یہ سارے کام جو ہے، یعنی آپ ظاہری کاموں پہ پھر مطمئن رہیں گی. آپ کا رخ غلط ہے اور آپ کہیں گے یہ کام جو کر رہی ہوں تو میں کیوں دوزخ میں جاؤں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، خیال وہ کریں گے کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم ٹھیک ہیں، کوئی ہمیں بیماری نہیں ہے. بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں اور سوچنے سے آگے کام بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سوچو، فکر کرو. ایک لمحے کی فکر جو ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب 100 سال کوئی عبادت کرتا رہے، ایک لمحے سوچے بھی نہیں کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، تو وہ تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. 100 سال اگر کوئی گاڑی چلاتا رہے، یہاں مطلب مثال کے طور پہ مردان میں کوئی ہے اور اس کو کراچی جانا ہے، وہ غلط راستے پر گاڑی ڈال دے اور وہ 10 سال تک سفر کرتا رہے تو کراچی پہنچ جائے گا، منزل ہی غلط ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.